رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہے، ہم آپ کے لیے ایک نیا سبق لائے ہیں، فعل ماضی معروف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اسم کی تعلیم مکمل کر لی ہے، اور اب ہم نے فعل شروع کر دیا ہے، اور اللہ سے امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ ہم فعل کی تعلیم بھی مکمل کر لیں گے، اور اس طرح سے ہم جو ہیں وہ بیسک عربی گرامر جو ہیں وہ اچھے سے سیکھ لیں گے۔ اور اس میں ہم آف کورس ہم اس لیے سب سیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، اور اس میں ہم فعل پڑھیں گے، اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کا کرنا۔ تو فعل جو ہے اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدث اور ایک ہوتا ہے زمانہ۔ اور اگر صرف حدث ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر، اور اگر صرف زمانہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ظرف۔ تو یہاں پہ ہم فعل جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں عربی زبان میں، ماضی اور مضارع۔ پھر ماضی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معروف جس کو ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مجہول جس کو پیسو وائس کہتے ہیں۔ عام طور پہ عام زبانوں میں جو ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی جو ہے وہ تین قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، اور پاسٹ، پریزنٹ، پاسٹ اور پریزنٹ حال ہو گیا، ماضی پاسٹ ہو گیا، اور مستقبل جو ہے وہ فیوچر ہو گیا۔ تو یہ تین ہوتے ہیں عام زبانوں میں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، اور عربی زبان میں مگر کیا ہے کہ صرف دو ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ماضی اور مضارع۔ تو ماضی اور مضارع بس دو ہوتی ہیں زمانے کے لحاظ سے فعل کے قسمیں۔ تو مضارع جو ہے اس میں اس کے اندر جو ہے وہ حال چھپا ہوا ہوتا ہے، حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مضارع۔ تو اسے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو فعل ہے یہ حال کی بات بیان کر رہا ہے یا مستقبل کی بات بیان کر رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر دنیا کی تمام زبانوں میں جو ہے کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں استعمال ہونے والی ضمیروں کے مطابق ہوتی ہے۔ اب ضمیر بھی آپ کے لیے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے نا، ضمیریں ہم پڑھ چکے ہیں، ہوا، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو، ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم نے ضمیر، یہ تو ضمیر منفصلہ مرفوعہ تھی، پھر ہم نے ضمیر متصلہ مجرورہ اور منصوبہ بھی پڑھی ہیں۔ تو ضمیروں کے ہم نے جو گردان کی تھی نا، اور ضمیروں کے جو ہم نے صیغے بنائے تھے نا، بالکل اسی حساب سے جو ہے نا وہ فعل کے صیغے بنتے ہیں، اور اس کے اندر ضمیر ہوتی بھی ہے، اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ اچھا جی، اردو اور فارسی میں اس کو گردان کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو تصریف کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو کنجوگیشن یا پرسن آف ورب کہتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو ہے وہ کس طرح بنتی ہے گردان۔ وہ گئی، وہ گیا، وہ گیا، وہ گئی، وہ گئی، وہ گئیں۔ ہم نے نا یہ جانا کا ورڈ لیا ہے نا، اس کے اندر گیا کا لیا ہے ہم نے، تو گیا سے پھر ہم نے گردان بنائی ہے کہ وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئیں، تو گیا، تم گئے۔ حاضر کی ہو گئی تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئیں۔ متکلم کی ہو گئی میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئیں۔ اچھا اب انگلش سے لے لیں۔ انگلش زبان میں جو ہے وہ میل کے لیے ہی آتا ہے، تو ہی وینٹ، دے وینٹ، یہ پلورل ہو گیا، ہی وینٹ سنگولر ہے، یہ پلورل ہو گیا۔ فیمیل میں ہوگا شی وینٹ، اور اس کا پلورل ہوگا دے وینٹ۔ میل اینڈ فیمیل یو کے لیے آتا ہے یو وینٹ، اور اس کا پلورل ہوگا دے وینٹ۔ پھر میل اینڈ فیمیل میں آتا ہے آئی وینٹ، اور اس کا پلورل ہوگا وی وینٹ۔ اب آپ نے دونوں کی گردانیں سمجھ لی نا، اب آپ کے لیے گردان کا لفظ ہے نا تو بڑا جیسے ہوا نہیں ہے تو بڑا آسان ہو گیا نا گردان۔ اردو میں بھی ہم نے گردان دیکھ لی، انگلش میں بھی گردان دیکھ لی، تو بس
اب عربی میں بھی گردان دیکھ لیں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے عربی گردانوں کا بھی نا. اچھا جی, تو وہ فعل اب دیکھ لیں گے. ایک اور چیز آپ سمجھ لیجئے کہ وہ فعل جس میں 3 حرفی مادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثلاثی, اور یہ 90% ہوتے ہیں. پھر وہ فعل جس میں 4 حرفی مادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رباعی. پھر ایک اور فعل ہوتا ہے کہ جس میں 5 حرفی مادہ ہوتا ہے. مادہ پتہ نا روٹ ورڈ, جس میں 5 حرف ہوتے ہیں روٹ ورڈ میں, اس کو کہتے ہیں خماسی. تو یہ ثلاثی, رباعی اور خماسی جو ہیں یہ کہتے ہیں, یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 90% ثلاثی ہوتے ہیں جس میں 3 حرف ہوتے ہیں بس. روٹ ورڈ کتنے ہوتے ہیں؟ بس اس میں 3 ہوتے ہیں, تو 3 حرف ہوتے ہیں اس میں مادے میں. اچھا, پھر رباعی اور خماسی جو ہیں بس باقی 10% جو ہیں یہ رباعی اور خماسی ہوتے ہیں, اور خماسی بہت ہی کم ہوتے ہیں, رباعی تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں ان سے نسبتاً. اچھا, جب اوزان پہ آ جائیں, اوزان کیا ہوتا ہے؟ فاعل لام جو ہے وہ 3 حرفی مادہ ہے اور اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیا گیا ہے, اور اس کے جو تمام افعال جو ہیں اس کی حرف عین کی حرکت پر بنائے جاتے ہیں. مثلا یہ دیکھیں ماضی معروف جو ہے ثلاثی ہم نے لیا ہے آپ کے لیے, فعلا, فعیلا, فعولا. اب آپ نے دیکھا عین پہ, یہاں پہ عین پہ کیا ہے؟ فتحہ. یہاں ہے فعیلا, عین پہ کسرہ, فعولا, عین پہ دمہ. تو یہ 3 اوزان ہیں ثلاثی مجرد کے, ماضی معروف کے, اور ان پر جو ہیں وہ بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. ان کے اوپر رکھ کے یہ ایک طرح کا سانچہ بنا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر الفاظ رکھے جاتے ہیں. مثلا فتح, اس نے کھولا, ضربا, اس نے مارا, دخلا, وہ داخل ہوا. یہ سب کس وزن پہ آئے؟ فعلا کے وزن پہ. پھر سمعا, شریبا, علیما, یہ کس وزن پہ آئے؟ فعیلا کے وزن پہ آئے. سمعا, اس نے سنا, شریبا, اس نے پیا, علیما, اس نے جانا. فعولا کے وزن پہ کیا آتے ہیں؟ فعولا کے وزن پہ آتے ہیں کروما, قروبا. کروما وہ معزز ہوا, قروبا وہ قریب ہوا. اچھا جی, اب یہ بات یاد رکھیں کہ عین کلمہ متحرک ہوتا ہے تو وہ فعل ہوتا ہے. جو فعل سے شروع ہوتے ہیں جملے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اور جو اسم سے شروع ہوتے ہیں وہ جملے جملہ اسمیہ کہلاتے ہیں. جو کسی حرف سے شروع ہوتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ان کے لیے یہ اصول ہے کہ جو حروف ہے نا, جیسے حرف نفی ہے, حرف مشبہ بالفعل ہے, حرف استفہام ہے, تو ان کو ہٹا کے دیکھیں گے ہم. اب جملے میں سے مائنس نہیں کرنے آپ کو, ان کو وہیں رہنے دینا ہے. بس وہاں سے ان کے بعد جو لفظ آئے گا نا, اگر وہ فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ کہہ دیں گے اس کو, اگر وہ اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ کہہ دیں گے. بس اتنی سی بات ہے. اچھا جی, پھر جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے؟ جملہ اسمیہ کے ہم پڑھ چکے ہیں نا, ایک ہوتا ہے مبتدا, اور ایک ہوتی ہے خبر, اور ایک ہوتی ہے متعلق خبر. ذرا اور بڑا جملہ ہوتا ہے نا تو اس میں متعلق خبر بھی آ جاتی ہے. اچھا, اسی طرح بس جملہ فعلیہ کے پارٹس ہیں. جملہ فعلیہ میں کیا پارٹ ہوتے ہیں؟ فعل ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے, اور متعلق فعل. فعل آپ کو پتا ہے نا, کام ہوتا ہے, فاعل کام کرنے والا, اور متعلق فعل وہ جو کام کے بارے میں اور ذرا ڈیٹیل بیان کرتا ہے. تو یہ ہو گئے ہماری فعل کی تعریف ہو گئی. اچھا جی, فعل کے پارٹس ہم نے پڑھ لیے, اور اب ہم گردان جو ہے نا, فعلا سے گردان ہم آپ کے لیے لائے ہیں, اور وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. دیکھیں, بالکل یہ ہم نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ یہ ضمیروں کے حساب سے, بالکل ضمیروں کا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غائب ہوتا ہے, پھر مذکر مؤنث ہوتے ہیں اس میں, پھر حاضر ہوتا ہے یا مخاطب بھی اس کو کہتے ہیں, اس میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں, پھر متکلم ہوتا ہے, اس میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلا لیا ہے فعلا واحد, اس ایک مذکر نے کیا. تثنیہ یا مثنیٰ کیا ہوگا؟ فعلا. اس میں نا الف لگائیں گے تو تھوڑی سی آواز ذرا لمبی نکالیں گے, فعلا. تو ان 2 مذکروں نے کیا. پھر فعلو, ان بہت سے مذکروں نے کیا. یہ جمع آ گئی نا, 2 سے زیادہ کی جمع. ایک عربی زبان ہے کہ جس کے اندر 2 کی بھی جمع ہوتی ہے.
اور قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ اچھا جی، پھر ہم نے مؤنث کو لیا، مؤنث کیا ہے؟ فعلت، اسے ایک مؤنث نے کیا۔ فعلتا، ان دو مؤنث نے کیا۔ فعلنا، ان بہت ساری مؤنث نے کیا۔ اصل میں آپ کے لیے اس لیے لکھا ہے مؤنث تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، جب آپ کو یاد ہو جائے گا نا تو پھر اتنی ضرورت نہیں ہوگی مؤنث لکھنے کی، اسی لیے بریکٹ میں لکھا گیا ہے مؤنث جو ہے۔ اچھا جی، پھر ہے فعلتا، اب حاضر کا صیغہ آ گیا جس کو ہم مخاطب بھی کہتے ہیں۔ تو فعلتا، تو ایک مذکر نے کیا۔ فعلتما، تم دو مذکر نے کیا۔ فعلتم، تم بہت سے مذکر نے کیا۔ پھر آ گیا فعلتی، تو ایک مذکر نے کیا۔ فعلتما، تم دو۔ فعلتی، تو ایک مؤنث نے کیا۔ فعلتما، تم دو مؤنث نے کیا۔ فعلتم، تم سب مؤنث نے کیا، بہت ساری مؤنث نے یہ کام کیا۔ اب متکلم پر آ جائیں۔ متکلم کیا ہے؟ متکلم کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ فعلتو، میں نے کیا، اس میں مؤنث کا بھی یہی آئے گا فعلتو۔ فعلتما، فعلنا، ہم دو نے کیا۔ جب دو آتا ہے نا اس میں بھی فعلنا ہی آتا ہے، اور جب سب کا آتا ہے ہم سب نے کیا وہ بھی فعلنا ہی ہوگا۔ تو یہ اس کے صیغے ہو گئے۔ اب جو ہے نا ہم آپ کو بالکل اسی پیٹرن پہ ہم ایک اور صیغہ جو ہے اب آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں دخلا ہے نا، دخلا کے کیا مطلب ہوتے ہیں؟ وہ داخل ہوا۔ تو ہم دخلا سے ہم نے گردان بنائی ہے آپ کے لیے، کیا بنائی ہے ہم نے بنائی ہے دخلا سے بنائی ہے دخلا، ٹھیک ہے۔ تو دخلا کیا بنا؟ یہ دخلا بنا ہمارا، اس کے اندر جو ہے ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ مذکر ہے نا دخلا، وہ داخل ہوا، میننگ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا نا، وہ ایک مذکر داخل ہوا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا ہوا کی ضمیر چھپی ہے۔ تو ہوا کی ضمیر چھپی ہے اس کے اندر، تو اس کے میننگ ہوں گے ہوا اس کی ضمیر ہے، اور دخلا کی میننگ ہوں گے وہ ایک مذکر داخل ہوا۔ دخلا، تم دو مذکر داخل ہوئے، اس میں کون سی ضمیر چھپی ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ ہوا، ہما، اس میں ہما کی ضمیر چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمع ہے دخلو، اس میں کس کی ضمیر چھپی ہے؟ ہم کی ضمیر چھپی ہے اس کے اندر، ہم، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، ہم۔ اچھا جی، اب مؤنث پہ آ جائیں، اس میں کون سی ضمیر چھپی ہے؟ ہیا کی ضمیر چھپی ہے۔ تو یہ ہیا کی ضمیر چھپ گئی، تو پھر یہ جو ہے جی، تو ہیا کی ضمیر چھپ گئی تو اس کو دخلت، وہ ایک مؤنث داخل ہوئی، اور دخلتا، اس میں کیا کس کی ضمیر چھپی ہے؟ انتما کی ضمیر چھپی ہے، نہیں اس میں بھی ہما ہے، ہما ہی آئے گا، ہما۔ اچھا، دخلنا، اس میں کس کی ضمیر چھپی ہے؟ ہننا، اس میں ہننا کی ضمیر چھپ گئی۔ اچھا جی، پھر مذکر حاضر میں دخلتا، اس میں انتا کی ضمیر چھپ گئی، تو داخل ہوا۔ دخلتما، اس میں کون ہو گئے؟ انتما، ٹھیک ہے، انتما۔ اچھا، اور اس میں دخلتم، تو اس میں انتم کی ضمیر آ گئی، بس انتم، یاد آ گیا نا آپ کو ضمیریں جو تھی؟ دخلتا میں انتا، دخلتما انتما کی ضمیر، دخلتم انتم کی ضمیر۔ اچھا جی، پھر مؤنث کو لے لیں، انتی، اس کے اندر انتی ہے، کس میں انتی ہے؟ دخلتی میں انتی آ گئی۔ دخلتما میں کیا آیا؟ انتما ہی آئے گا اس میں، انتما۔ دخلتن، اس میں کس کی ضمیر آ گئی؟ اس میں آ گئی انتنا کی ضمیر آ گئی، انتنا۔ اچھا جی، اب ہے انا، اب متکلم ہے، مذکر مؤنث ایک ہی ہوتا ہے۔ دخلتو، اس میں انا کی ضمیر ہے۔ دخلنا، اس میں جو ہے نحنو کی ضمیر ہے، اور دخلنا، اس میں بھی نحنو کی ضمیر ہے۔ بس اس میں دو کے میننگ آ جائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ سب کے میننگ آ جائیں گے۔
تو یہ ہوپفلی آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور تو اسے آپ نے یہ بات نوٹ کرنی نا کہ دیکھیں دخلا، تو یہ جو دخلا ہے یہ پورا ایک جملہ ہے. دخلا اس کے اندر اس کی میننگ کیا ہے؟ وہ ایک مذکر داخل ہوا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ فاعل بھی آ گیا. فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ ہوا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مستتر. فعل تو ہو گیا داخل ہونا، اور فاعل جو ہے اس میں وہ ہے غائب کا. تو یہ آپ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں سمجھیں گے. جزاک اللہ خیر.